اللہ نے قیامت کے بارے میں جتنی نشانیاں تھیں نا حضور کو بتلا دی ہیں، اور ان علامات کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ علامات صغرا اور علامات کبرا، بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیاں جو ہے نا تقریباً وہ ساری کی ساری گزر گئی۔ چھوٹی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی نشانی بتلائی تھی کہ ایک وقت ہوگا کہ عرب کے چرواہے، بکریاں چرانے والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ یتطاولون فی بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے۔ یہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ الرجل یبر اصدقاءہ ویعق ابواہ، کہ بندہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں، یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بندہ بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی بات نہیں مانے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا یہ بھی علامات قیامت ہے کہ شراب عام ہو جائے گا، گلی گلی نشے بکیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ تو جتنی علامتیں حضور پاک نے یعنی علامات صغرا جو ہیں وہ سب پوری ہو گئی ہیں، ان میں اب کوئی بھی باقی نہیں، سب مکمل ہو گئی۔ اب صرف بڑی علامات باقی ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو خروج الدابۃ من جبل الصفا، یہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور یتکلم، وہ آدمیوں کی طرح بات کرے گا۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج جن کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے بند کر دیا تھا وہ بھی نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو تباہی ڈال دیں گے۔ وہ ہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ وہ ایسی بلا ہے کہ دریاؤں پہ گزریں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے۔ لوگوں کے فصلوں پہ گزریں گے، سب کھا جائیں گے۔ یہ بھی بڑی علامات میں سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بڑی علامات میں ہے خروج الدجال، کے دجال ظاہر ہوگا۔ اور آپ نے ہمیشہ فتنہ دجال سے دعا مانگی ہے، تحفظ کیا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ حضور نے علامات بتا دی اور فرمایا کہ پوری دنیا میں دجال گھوم جائے گا۔ استدراجی قوتیں اس بدبخت کو ایسی ہوں گی کہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، فوراً زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، مومن پڑھ لیں گے لکھا ہوگا کافر، کہ یہ دجال ہے اور کافر ہے۔ تو اب دجال بھی اترے گا، اور سب سے بڑی علامات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اتریں گے، جو آسمانوں میں زندہ ہیں۔ یہ قادیانیوں کا جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ بھئی آج عیسائیوں کی دنیا پر حکومت ہے، وہ اگر حضرت کی قبر کشمیر میں ہوتی وہ نہ ڈھونڈ لیتے، ہم نے ڈھونڈ لی ہے، انہوں نے نہیں ڈھونڈی۔ یہ ان کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود بننا چاہتا ہے نا مسیح موعود، تو اگر پہلا زندہ ہو تو وہ کیسے بنے؟ اس لیے وہ تو فوت ہو گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حضور سے ملاقات بھی ہوئی، لقاء بھی ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی بھی برحق ہے،
اور مہدی بھی آئے گا. اور مہدی آپ نے فرمایا کہ ما بین الحجر والرکن، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کریں گے. فرمایا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا، اور وہ میرے ہی خاندان سے ہوگا. تو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ ہٹنے لگے ہوئے ایسے کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ. اور نماز کے بعد اعلان کریں گے کہ بھائی میں نے پہلی نماز اس لیے مہدی کے پیچھے پڑھی ہے تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ میں نبی یا رسول بن کے نہیں آیا، اب میں متبع ہوں محمد مصطفیٰ، اب میں آپ کا ایک امتی ہوں، اس لیے میں نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ورنہ جب نبی موجود ہو تو امتی کیسے امام بن سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے کہ لَيُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، مانا قوت ختم ہو جائے گی عیسائیوں کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ لَيَقْتُلُنَّ الدَّجَّالَ، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. وہ دجال کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. باب لد ایک مقام ہے، اس پہ جب پہنچیں گے دجال وہی ہوگا. جب اس کی نظر عیسیٰ ابن مریم پہ پڑے گی، حضور نے فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی علامات قیامت ہے. اور قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے. تو قیامت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب برحق ہے. اب قبروں سے نکلنا جو ہے وہ بھی برحق. اچھا وہ نکلنے کا کیا ہوگا؟ 2 سور پھونکے جائیں گے. سور جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی ایک مثال نہیں، کوئی استعارہ نہیں، حقیقت ہے. ہمیں قرن ینفخ، وہ اتنا بڑا سور ہوگا کہ جتنے اللہ کے بندے عالم فوت ہوا ہے ان سب کی ارواح اس کے سوراخوں میں ہوں گی. اور جب وہ پھونکے گا تو وہاں سے نکلیں گے اور اپنے اپنے جسد میں آئیں گے. تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو عالم درہم برہم ہو جائے گا. پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ہاں جن کو اللہ چاہے وہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے. جیسے جنت پہ فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، اسی طرح جنت کے ہم جو حوریں ہیں علماء ان پہ فنا نہیں ہے. تو اللہ جس کو چاہیں گے کھڑے ہو کے اعلان کرے گا. یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ نے بنا رکھا ہے، وہ تو ایک جھوٹی بات ہے. انہوں نے تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے کہ جو مہدی جو ہے وہ سرندیب کی غار میں چھپا ہوا ہے، اور مصحف فاطمہ بھی اس کے پاس ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ 70 ہاتھ لمبا ہے. یہ سب جھوٹی روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اچھا اس لیے ان کے نزدیک یہ دور جو ہے یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے. اس لیے کبھی ان کا امام مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا، مصلی خالی رکھیں گے کہ وہ تو امام کے لیے ہے نا، میں تو نائب ہوں، لہذا میں بحیثیت نائب کے نماز پڑھا رہا ہوں. امام آئے گا، اب اللہ عالم وہ کب آئے گا؟ جب دنیا فنا ہو جائے گی. ہم نے تو کہا بھی سمجھوتا کر لو ہمارے ساتھ کہ آج آپ ہمارے امام کو مان لیں، ہمارے نبی کو مان لیں، ہمارے قرآن کو مان لیں، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم مان لیں گے. وہ یہ سمجھوتے پر بھی تیار نہیں. اچھا بھی وہ مہدی کہتے ہیں ہے کون؟ کہتے ہیں حسن عسکری کی اولاد ہے. حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو لہذا وہ مہدی تو جھوٹ ہے. لیکن جو سچا مہدی ہے جس کی حضور نے خبر دی ہے وہ آئے گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ان بڑی علامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے. ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق میں مسجد کے مینارے پہ اتریں گے. اور اس کے بعد وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے. جب ان کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے. وہ کہیں گے اللہ رسول کا کھڑے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے.